گل آرزو جیسے ہی کالج کے گیٹ پہ آئی یکایک فائرنگ شروع ہو گئی۔ سب لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا تو کوئی کہیں چھپ رہا تھا۔ گل آرزو بھی ڈرتی ہوئی ایک گاڑی کی اوٹ میں ہو گئی، دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے گاڑی سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ فائرنگ تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی فائر اس کے قریب سے گزرا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جان بچانے کے لیے گاڑی کے دروازے کا ہینڈل ہلایا تو وہ کھل گیا۔ کچھ اور سمجھ نہ آیا تو جھٹ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فائرنگ کی طرف تڑتڑاہٹ سن کر یہ بھی نہ سوچا کہ گاڑی ہے کس کی۔ جھٹ گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر رکھ کر پائیدان میں بیٹھ گئی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کچھ کم ہوئی تو گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا اور انجن سٹارٹ ہوتے ہی گاڑی چل پڑی۔ گل آرزو اتنا ڈری ہوئی تھی کہ وہیں دبک کر بیٹھی رہی۔ نہ جانے گاڑی چلتے کتنا ٹائم ہوا۔ جب گل آرزو کچھ حواسوں میں واپس آئی، کیا دیکھتی ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ دبی ہے اور اسی ہاتھ سے اسٹیئرنگ بھی پکڑا ہوا ہے اور کسی سے فون پر بات بھی کر رہا ہے۔ ہاں، مجھے کچھ پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے جلال نے، تبھی میں یہاں تماشے لگانے آیا تھا۔ ہاں یار، تماشا تو زبردست ہوا، لیکن میرے بائیں بازو کو گولی لگ گئی۔ یار، پورا بازو سن ہے تو اور کیا، اچھا خاصا خون بھی بہہ رہا ہے۔ کراتا ہوں پٹی ابھی، ذرا کراچی سے باہر نکل جاؤں پھر اڈے پہ پہنچتا ہوں، پھر ہی کچھ کرواؤں گا۔ اب میرے تماشے کے بعد پولیس نے بھی تو تماشا لگانا ہے۔ گل آرزو نے حواسوں کو قابو میں رکھا اور ڈرائیور کی باتیں سننے لگی۔ اس کا ایک بازو زخمی کنسول باکس پہ نظر آیا تو گل آرزو کے سامنے دنیا ہی گھوم گئی۔ یعنی یہ آدمی کراچی سے باہر جا رہا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے، تماشا لگانے آیا تھا، گولیاں ہی گولیاں۔ گل آرزو خوف سے رونے لگی اور چیخی، مجھے اتارو، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ لڑکی کی آواز؟ حسن کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل گھومتے گھومتے بچا، زوردار بریک لگائی اور گاڑی طوفان کی طرح جھٹکے سے رک گئی۔ حسن نے کانوں سے ہینڈز فری کھینچ کر پھینکی، ریوالور نکالا اور گاڑی سے باہر نکل آیا اور گل آرزو کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سڑک پر ادھر ادھر شاطرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سیٹ کا دروازہ کھولا اور گل آرزو کو باہر آنے کا کہا۔ آرزو سیٹ کے پائیدان میں بیٹھی تو پاؤں سن پڑ گئے تھے۔ حسن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، نکلو باہر جلدی ورنہ جان سے جاؤ گی۔ تمہیں جلال نے بھیجا ہے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے؟ آرزو نے وحشت زدہ آنکھوں سے اس کے زخمی بازو اور پھر اس آدمی کی آنکھوں کو دیکھا۔ دیکھنے میں کوئی پکا اجڑ قسم کا اغواکار نہیں لگ رہا تھا، لیکن کوئی خاص شریف آدمی بھی نہیں کہہ سکتے تھے اسے۔ او میڈم، نکلو باہر، تمہاری وجہ سے پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حسن نے آرزو کو بازو سے کھینچ کر گاڑی سے باہر پھینکا۔ آرزو سیدھی روڈ پر گھٹنوں کے بل گری۔ حسن نے اپنے زخمی بازو کو ایک نظر دیکھا اور درد سہتے ہوئے آرزو کے سر پر ریوالور رکھ کر گرایا۔ لڑکی، تم کون ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اور ریوالور زور سے آرزو کے سر پر مارا۔ درد سے آرزو رو پڑی اور بولی، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، کالج کے باہر فائرنگ ہو رہی تھی، فائرنگ سے بچنے کے لیے جو گاڑی دکھی میں بیٹھ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گاڑی آپ کی ہے، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ آخری جملہ آرزو نے روتے ہوئے بولا۔ حسن نے بغور روتی لڑکی کو دیکھا، کالج یونیفارم اوور آل پہنے ہوئے، کتابیں بھی ساتھ میں تھیں۔ پہلے تو حسن اسے جاسوس لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر جائزہ لینے کے بعد اسے یقین آ گیا کہ کوئی میڈیکل کی ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ لڑکی ہو، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو اور خوبصورت بھی ہو، یہ سوچ ہی بڑی پر لطف تھی اس کے لیے۔ حسن کا ہاتھ ریوالور پر نرم پڑ گیا۔ گل آرزو نے کچھ نہ سوچا اور سڑک پر دوڑ لگا دی۔ حسن نے 2 سیکنڈ میں ہی اسے بازو سے دبوچ لیا۔ بازو پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے حسن نے گل آرزو کو اپنے قریب کیا اور گرایا، لڑکی، بھاگنے کی غلطی نہ کرنا، میری جاسوسی کرنے کی غلطی تو تم کر ہی چکی ہو، بھاگ کر دوسری غلطی کیوں کر رہی ہو؟ چھوڑیں مجھے، جانے دیں مجھے، میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ روتے ہوئے آرزو گڑ گڑائی اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ کیوں نہیں رہے ہو، درد ہو رہا ہے مجھے۔ یہ کہتے ہوئے روتے روتے آرزو نے حسن کو دھکا دیا تو ہاتھ حسن کے زخمی ہاتھ پر جا لگا۔ درد کی ایک لہر پورے بدن میں دوڑ گئی۔
اور آرزو کے بازو پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ حسن نے دانت پر دانت جما کر آرزو کو اپنے قریب کیا اور سرگوشی میں کہا، سڑک پر تماشا نہ لگاؤ، پولیس ویسے ہی مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ میری گاڑی میں کیوں بیٹھی ہو۔ اس کا جواب سنے بغیر ہی کھسکتی لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر پھینکا اور دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ زخمی بازو کو سہلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی لاک کی اور ریوالور پھر سے آرزو کی کنپٹی پر رکھ دیا اور انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ آرزو ہچکی لیتے ہوئے چپ رہی۔ آرزو پر نظریں گاڑے ہوئے حسن نے کسی کو فون ملایا۔ یار، ایک حسین لڑکی گاڑی میں موجود ہے۔ بکواس نہ کر، شاید میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں حیدرآباد پہنچنے والا ہوں، اس کو بھی ساتھ لیتا آتا ہوں، اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ تم اکیلے آنا اڈے پر، میں کسی اور مسئلے میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ ہاں، تم اور میں۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ٹیلی فونک گفتگو آرزو نے آنسو صاف کرتے ہوئے سنی۔ ادھر حسن نے موبائل آف کیا، ادھر آرزو نے منت شروع کر دی۔ مجھے چھوڑیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے حیدرآباد نہیں جانا، میں خود ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں گھپلا کروانے اور اسٹوڈنٹس کو ہراساں کرنے کے لیے حسن کو پیسے دیے اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر فائرنگ کا ٹاسک دیا۔ یہ کام کافی عرصے سے حسن کرتا آ رہا تھا۔ 2 یا 3 دن حیدرآباد جا کر روپوش ہوتا، تھوڑے دنوں میں ہی سیاسی پارٹی حالات کو کنٹرول کرتی اور حسن کے لیے سب نارمل ہو جاتا۔ مگر اس بار کہانی میں ٹوسٹ یہ لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے حسن کو فائرنگ کرتے بھی دیکھا، گاڑی بھی دیکھ لی تھی۔ اب اس سے جان چھڑانا اور مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ گولی مار کے یہاں پھینکا تو پکا کیس بنتا تھا، وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ ہاتھ کے زخم کی تکلیف، لڑکی کا رونا اور ایسی سچویشن، حسن کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کو آگ لگا دے۔ ذہنی اضطراب سے بچتے ہوئے گاڑی کا ہارن زور سے دبایا اور آرزو کو چلا کر کہا، چپ ہو جاؤ، خبردار جو دوبارہ آواز بھی نکالی، ہاسٹل کی جگہ اوپر والے کے پاس پہنچا دوں گا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور سلو سپیڈ میں موٹر وے پر گاڑی چلنے لگی۔ 10 منٹ گاڑی میں خاموشی رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی اجتناب کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد حسن کی آواز سنائی دی، تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، فرسٹ ایڈ تو آتی ہوگی۔ میرا بازو زخمی ہے، جب تک ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا تم بلڈ کو روک سکتی ہو۔ آرزو نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کے بازو کی طرف دیکھا، خون کافی بہہ رہا تھا۔ حسن نے سگریٹ ہونٹوں سے لگائی اور سوالیہ نظروں سے آرزو کی طرف دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ بازو پر گولی لگی ہے، فائرنگ کر کے آیا ہے، لڑکی کو اغوا بھی کیا ہے اور آرام سے سگریٹ بھی پی رہا ہے، لگتا ہے یہ آدمی پکا کرمنل ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے حسن کو مخاطب کیا، فرسٹ ایڈ دینے کے لیے فرسٹ ایڈ باکس ہونا ضروری ہے، اغوا کی ہوئی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ کے پاس باکس ہر وقت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر منہ ونڈو کی طرف کر کے باہر دیکھنے لگی۔ حسن چپ کر کے اسے دیکھے گیا۔ 2 لمحوں کی خاموشی کے بعد آرزو دوبارہ گویا ہوئی، میں یتیم ہوں، ابو نہیں ہے میرے، چچا نے ہاسپٹل بھیجا ہے میڈیکل پڑھنے کے لیے، تاوان کی رقم بھی وہ نہیں دیں گے۔ ہاں، ہاسٹل نہ پہنچی تو وارڈن ضرور پولیس کو رپورٹ درج کروائے گی اور پولیس تمہیں پکڑ لے گی اور میں بازیاب ہو جاؤں گی۔ حسن اس کی بات سن کر زور سے کہا لگا کر ہنسا اور سگریٹ کا لمبا کش لے کر سگریٹ پھینک دی۔ بی بی، پہلی بات میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، تم خود اپنی مرضی سے میری گاڑی میں آئی ہو۔ آئی تم اپنی مرضی سے ہو، واپس میری مرضی سے جاؤ گی اور میرا کام کر کے جاؤ گی۔ یہ بات کرتے ہوئے حسن نے گاڑی ایک ذیلی سڑک پر اتاری اور جلدی سے حسن گاڑی سے اترا اور آرزو کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ آرزو اپنی سوچوں کو تالے میں بند کر کے گاڑی سے اتری۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا اور گاڑی کے باہر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کوئی دیہات ٹائپ جگہ تھی، دور دور تک کوئی نہ دکھ رہا تھا۔ حسن گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا رہا اور زخمی بازو کی آستین اوپر چڑھانے لگا۔ تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ آرزو نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے اغوا کار کی میڈیکل مدد کرے، شاید اسی مدد کی بدولت قدرت کو اس پر رحم آ جائے اور وہ سیدھی ہاسٹل پہنچ جائے۔ حسن زخم دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولا، گولی چھو کر گزری ہے۔ یہ کہہ کر حسن نے سگریٹ جلائی اور دوسری طرف منہ پھیر لیا، شاید تکلیف کی وجہ سے یا پھر وہ چاہ رہا تھا کہ آرزو آرام سے اس کی مدد کر دے۔ آرزو نے قریب سے زخم دیکھا اور کہا، زخم بہت گہرا نہیں لگ رہا،
مگر فوراً اینٹی بائیوٹک لینی ہوگی۔ آپ کی گاڑی میں پانی اور کوئی پٹی وغیرہ تو ہوگی نا؟ آرزو نے پوچھا۔ حسن پانی کی بوتل لے آیا، ساتھ میں ٹیشو باکس۔ گاڑی میں بس یہی ہے۔ تماشا لگانے کے لیے فائرنگ کرنے گیا تھا یہ کرمنل بندہ۔ کوئی فرسٹ ایڈ باکس بھی رکھ لیتا۔ ناقص پلاننگ کرتا ہے۔ آرزو نے پانی کی بوتل پکڑے ہوئے صرف سوچا۔ زخم صاف کرتے ہوئے وہ حسن کے بہت قریب کھڑی ہوئی تھی۔ حسن نے ایک ہاتھ میں سگریٹ سلگائی ہوئی تھی۔ آرزو کو غور سے دیکھنے کا موقع ملا، جو اس نے ضائع بالکل بھی نہ کیا۔ گرے یونیفارم پر سفید اوور آل پہنے ہوئے، بال بکھر کر چہرے اور گردن پر آ رہے تھے، روئی ہوئی آنکھیں، صاف چہرہ۔ حسن کی گہری نظروں کو محسوس کرتے ہوئے آرزو ڈگمگاتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی، بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی، پٹی چاہیے کوئی زخم پر، ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ آرزو نے سوچا مدد تو کرنی ہی ہے، سو اپنا دوپٹہ کنارے سے پھاڑا اور ایک لمبی سی پٹی بنا لی اور زخم کو لپیٹنے لگی۔ لڑکی کو دوبارہ اتنے قریب دیکھ کر حسن نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور منہ سے دھواں نکالنے لگا۔ ادھر آرزو زخم پر پٹی کو بل دیتی، ادھر حسن سگریٹ کا لمبا کش لگاتا۔ آرزو نے زخم کو مکمل لپیٹ دیا اور کہا جلد سے جلد میڈیسن لینی ہوگی ورنہ انفیکشن شروع ہو جائے گا۔ بظاہر گولی صرف ٹچ ہوئی ہے، ہڈی تو محفوظ ہی ہے۔ آرزو نے اپنی صلاحیت کے مطابق تجزیہ کیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ حسن اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ گہری نظروں کو اندیکھا کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی، میں نے آپ کی مدد کی ہے، اب آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں، میں خود کراچی چلی جاؤں گی۔ اب مدد کرنے کی باری آپ کی ہے۔ آرزو تیز تیز لہجے میں بولتی گئی۔ حسن نے محظوظ ہوتے ہوئے بازو سینے پر لپیٹے اور ارد گرد بیاباں صحرائی زمین کو دیکھتے ہوئے کہا، کیسے جاؤ گی کراچی واپس؟ آرزو امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، وہ دور موٹر وے جا رہی ہے، میں بھاگ کر وہاں کسی سے مدد مانگوں گی اور لفٹ لے کر واپس ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر امید سے حسن کی طرف دیکھا۔ حسن نے گاڑی پر دونوں ہاتھ پھیلا کر رکھے اور محسوس کیا کہ بازو کا درد کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے بی بی، آپ بھاگ کر موٹر وے سے لفٹ لے لو۔ آرزو حیران ہوئی کہ اتنی آسانی سے مان گیا ہے۔ اس نے کچھ اور نہ سوچا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ حسن نے ہنستے ہوئے بیک سیٹ سے اس لڑکی کا موبائل ڈھونڈا جو سیٹ کے نیچے مل گیا۔ موبائل آف ہی تھا۔ جلدی سے موبائل اپنی جیب میں ڈالا اور بھاگ کر 2 سیکنڈ میں ہی اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ حسن نے بھاگتے ہوئے آرزو کو بازو سے پکڑا اور زور سے کھینچا تو آرزو کی شرٹ تھوڑی سی پھٹ گئی۔ وہ ہانپتی ہوئی چیختے ہوئے بولی، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے روڈ سے لفٹ لینی ہے، خدا کے لیے چھوڑ دو، اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ حسن نے اسے بازو سے زور سے پکڑتے ہوئے اٹھایا اور اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، کسی سے لفٹ لوگی بھی تو وہ ہاسٹل کی جگہ تمہیں کہیں اور ہی لے جائے گا، دوسرا کے ہاتھوں بھی تو تمہیں استعمال ہونا ہے، تو میں ہی تمہیں استعمال کر لیتا ہوں، تاوان تو تمہارے بدلے مجھے کوئی دے گا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے زخمی بازو سے آرزو کے بال چہرے سے ہٹائے جو ہونک بنی دیکھ رہی تھی۔ حسن کھینچ کر روتی بلکتی لڑکی کو گاڑی تک لے آیا اور اسے فرنٹ سیٹ پر دھکا دے کر بٹھایا اور آرزو کے دوپٹے سے ہاتھ بھی باندھ دیے کہ کہیں چلتی گاڑی سے چھلانگ نہ لگا دے۔ ہاتھ باندھتے ہوئے حسن کی نظر گریبان پہ گئی جو پھٹ گیا تھا اور جسم بھی دکھ رہا تھا۔ آرزو نے اس کی گہری نظروں کو بھانپا اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے گریبان ٹھیک کیا اور نظریں پھیر لیں۔ حسن دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھا اور فراٹے سے موٹر وے پر لے آیا۔ اب گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ لگتا تھا دونوں ہی اپنے اپنے تئیں اگلا لائحہ عمل بنا رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے حسن اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اس سارے سفر میں آرزو بندھے ہاتھوں سے ناک اور آنکھیں ہی رگڑتی رہی تھی، لیکن خاموش ہی رہی۔ حسن نے آرزو کا فون نکال کر اسے دکھایا اور کہا کہ آن کرو اور کسی بھی دوست کو میسج ٹائپ کرو کہ تم ٹھیک ہو اور دوست کے گھر ہو، کل واپس ہاسٹل آ جاؤ گی۔ چلو شاباش، جلدی کرو، جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو، ورنہ کیا کچھ میں کر سکتا ہوں یہ تمہیں خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آرزو نے ایسا ہی کیا، میسج ٹائپ کیا، فون آف کیا اور حسن کی طرف اچھال دیا۔ حسن تذبذب سے بولا، ایٹیچیوڈ گڈ، پھر اپنے فون سے کال ملائی اور گویا ہوا، ہاں پہنچ گیا ہوں یار، دروازہ کھولو۔ کوئی دور دراز بنائی گئی کالونی نظر آ رہی تھی، اکا دکا گھر بنے ہوئے تھے۔
ایک گھر سے حسن کی عمر کا ہی ایک اور اغواکار نمودار ہوا، جسے دیکھ کر حسن گاڑی سے باہر نکلا اور گرم جوشی سے گلے ملا۔ گاڑی میں بیٹھی آرزو نے کچھ نہ سوچا اور بندھے ہاتھوں سے گاڑی سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حسن کا دوست بے اختیار اس کے پیچھے بھاگا۔ حسن نے دوست کو اشارے سے روکا، ریوالور نکالا اور ہوا میں ایک فائر کیا۔ فائر کی آواز سن کر ہانپتی ہوئی آرزو ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ حسن اور طیب بچپن کے دوست تھے۔ دونوں کے والدین کا آپس میں گہرا تعلق رہا تھا۔ حسن کی فیملی کا سیاست میں اچھا اثر و رسوخ رہا تھا اور یہ لوگ اپنے علاقے سے 2 بار کونسلر بھی بنے ہوئے تھے۔ سیاسی پارٹی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے فائرنگ کر کے یا ہراس کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں لگی رہتی تھی۔ آج کی فائرنگ بھی اسی طرح کے ایک پروگرام کا حصہ تھی۔ حسن اور طیب سیاسی پارٹی سے پیسے کے عوض اس طرح کے غیر قانونی کام اکثر کرتے رہتے تھے۔ دونوں دوستوں نے لڑکی کو ایک کرسی کے ساتھ اسی کے دوپٹے سے باندھ دیا۔ پھر طیب نے حسن کے بازو کی پٹی کی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ حسن نے طیب کی دی ہوئی دوائی کھائی، کھانا کھایا۔ اب دونوں دوست سگریٹ پیتے ہوئے اگلے لائحہ عمل پر بات کرنے لگے۔ سب سے پہلے اس لڑکی سے اگلوانا تھا کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ لڑکی ہوش میں آئے تو میں اپنے طریقے سے اگلوا ہی لوں گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ جاسوس نہیں ہے تو اس لڑکی کا کرنا کیا ہے؟ حسن پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ جلال نے پیسے تو ٹرانسفر کر دیے ہیں اور مجھے 100% یقین ہے جلال کسی کو جاسوسی کے لیے نہیں بھیج سکتا، ایک لڑکی کو تو کبھی بھی نہیں، کیونکہ مجھے 2 مہینے بعد کشمیر بھی جلال ہی بھیجے گا اور اس کے بھی پیسے مجھے اس نے ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ جلال نے جاسوس نہیں لگایا تو یہ لڑکی گاڑی میں آئی کیوں اور کیسے؟ حسن نے طیب سے کہا۔ اس کا کرنا کیا ہے؟ طیب نے اسے پوچھا۔ ایک لڑکی سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، طیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس نہ کر، حسن نے تھکے ہوئے انداز سے کہا اور جلتی ہوئی سگریٹ طیب کو دے ماری۔ طیب پھرتی سے پیچھے ہوا اور سگریٹ کے وار سے بچ گیا۔ طیب، اب تم یہاں سے بھاگو اور پرسوں ہی آنا۔ کسی کو نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ میں یہاں ہوں اور ایک لڑکی کے ساتھ ہوں۔ جو فون دیا ہے اس کا پاسورڈ ان لاک کرو، دیکھو کچھ چالاکی نہ کی ہو اس لڑکی نے۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا، خود بیڈ روم میں آ گیا۔ آرزو کرسی سے بندھی ہوئی تھی، بکھرے بال، لٹکتی ہوئی گردن، گریبان بھی پھٹا ہوا جس سے اس کی گردن دکھ رہی تھی۔ گریبان پر ہی حسن کی نظر ٹک گئی۔ ایک لڑکی سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، طیب کی آواز دماغ میں گونجی۔ حسن نے سر جھٹکا اور سیدھا بات لینے واش روم چلا گیا۔ اس کے دماغ نے سوچا کہ وہ گڈ کوپ والی کہانی کے ذریعے ہی اسے اگلوائے گا کہ یہ کس کی بھیجی ہوئی جاسوس ہے۔ نہا کر واش روم سے باہر آیا تو کافی ریلیکس محسوس کر رہا تھا۔ لڑکی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ تولیہ گردن پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کچن میں آ کر بریانی اوون میں گرم کی، کیٹل میں چائے گرم کی اور یہ دونوں چیزیں ٹرالی میں رکھ کر اس لڑکی کے سامنے لے آیا۔ حسن لڑکی کی گردن سیدھی کرنے لگا کہ اسے ہوش دلائے۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ سیدھا کیا تو اس کی گردن پیچھے ڈھلک گئی۔ حسن نے چہرہ ہاتھوں سے پکڑے ہوئے غور سے دیکھا۔ بہت پرکشش تھا یہ چہرہ، نقوش بہت خوبصورت، روئی ہوئی سوجی آنکھیں، میک اپ سے آری جلد۔ اس نے انگوٹھے سے لڑکی کے ہونٹوں کی نرمی محسوس کی۔ لمبی گردن، حسن کی انگلیاں اس کی گردن کی گرمائش محسوس کر رہی تھیں۔ وہ مبہوت ہو کر اپنے سامنے بندھی ہوئی لڑکی میں کوئی خاص کشش محسوس کر رہا تھا۔ جب اس کی پہلی نظر پھٹے گریبان اور اس کے اندر جھلکتے جسم پر گئی، حسن نے ایک جھرجھری لے کر اپنے سر کو جھٹکا تو اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس لڑکی کے چہرے پر پڑا، جس سے وہ کچھ کسمس آئی اور حسن جھٹکا کھا کر پیچھے ہو لیا۔ منہ پھیر کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جس پر ابھی بھی اس لڑکی کے دلکش لمس کا احساس تھا۔ 2-3 بار سر جھٹک کر حسن نے اپنے آپ کو پرسکون کیا۔ حسن نے 2-3 مرتبہ پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ہونک بنی یہی پوچھے گئی۔ حسن نے ٹرالی اس کے سامنے کی اور خود کرسی رکھ کر آرام سے اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ گردن سے تولیہ اتار کر دور بیڈ پر پھینکا اور گویا ہوا، تم میرے ساتھ ہو، حیدرآباد میں ہو، چیخو گی تو شوٹ کر دوں گا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کر درمیان کا راستہ نکال لیں گے۔ حسن نے بڑے جذب سے کہتے ہوئے کہا، اگر بھاگنے کی یا چیخنے کی کوشش نہیں کرو گی تو میں تمہیں کھول دوں گا۔
پہلے کھانا کھاؤ، چائے پیو اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ گل آرزو جو ابھی پوری طرح ہوش میں بھی نہ تھی، صرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حسن کو ہی دیکھے جا رہی تھی، جیسے اس نے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ حسن نے ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا تو آرزو زور زور سے بندھے ہاتھ پاؤں ہلانے لگی۔ حسن اٹھا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ ڈری ہوئی آرزو گٹا گٹ پانی پینے لگی۔ پانی چھلک کر اس کی گردن اور گریبان کو بھگو رہا تھا۔ اس سارے منظر کو حسن کی آنکھیں ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے کہ وہ حسین منظر ہو۔ خالی گلاس ٹرالی میں رکھا اور حسن نے گہری سانس خارج کی اور گویا ہوا، گڈ گرل، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کھولوں گا، تم آرام سے کھانا کھاؤ اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ گل آرزو کی حالت ایسی ہی تھی جیسے کسی نے اس کے پر کاٹ دیے ہوں۔ آرزو نے بھیک مانگتی آنکھوں سے حسن کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ حسن نے اسے آزاد کیا اور خود کرسی پر بیٹھ کے اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ آرزو نے ڈرتے ڈرتے چاول کی پلیٹ اٹھائی اور حسن کو دیکھتے ہوئے جلدی جلدی نوالے لینے لگی۔ 3-4 نوالے لے کر پورا گلاس پانی کا ایک سانس میں ہی اندر انڈیلا۔ حسن اپنے بازو پر ہاتھ رکھے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا اور میڈیکل کے کس ایئر میں ہو؟ سوال پوچھ کر حسن نے پہلو بدلا اور جواب کے انتظار میں اسے دیکھنے لگا۔ گل آرزو، 3rd ایئر۔ آرزو نے جواب دیا۔ تم جلال کو نہیں جانتی؟ آرزو نے تڑ سے جواب دیا، نہیں، میرا دوپٹہ مجھے واپس کریں۔ آرزو نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں دیکھا تو فوراً سے واپس مانگا۔ حسن نے بنا کسی ہیلے بہانے کے اسے دوپٹہ واپس کیا۔ آرزو نے جھٹ دوپٹہ کس کے اوڑھا۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم جاسوس نہیں ہو؟ حسن نے استفسار کیا۔ آرزو نے ایک اور گلاس پانی کا پیا اور کہا، کالج کے باہر فائرنگ ہو رہی تھی، میں ہاسٹل جا رہی تھی، کچھ اور سمجھ نہ آیا تو دیوار کے ساتھ لگی گاڑی میں بیٹھ گئی اور یہاں آ گئی۔ آخری جملہ بولتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ حسن نے درمیان سے ٹرالی کھسکا کر سائڈ پر کی۔ اب حسن اور آرزو آمنے سامنے تھے۔ آرزو نے کس کر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حسن نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، دیکھو لڑکی، میں کسی ٹینشن میں پڑنا نہیں چاہتا، رات بہت ہو گئی ہے، وہ باتھ روم ہے اور اس شاپنگ بیگ میں ایک ڈریس ہے، بغیر بھاگنے کی کوشش کیے چینج کرو اور سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے آرزو کی کرسی پکڑ کر اپنے قریب کی۔ کرسی پر آرزو اور سمٹ کر بیٹھ گئی، مگر اب دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ حسن اب اسے قریب کر کے اور دھیرے سے پوچھنے لگا، تمہارے گھر والے مجھے تاوان بھی نہیں دیں گے؟ حسن محظوظ ہو رہا تھا اس سچویشن کو لے کر، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی کسی کی بھیجی ہوئی نہیں ہے۔ میرے والدین نہیں ہیں، چچا نے مجھے پالا ہے، دادی کے انتقال کے بعد چچا نے مجھے کہا کہ اب تم ہاسٹل ہی رہو گی۔ آرزو تیز تیز بولی، شاید کہ اغوا کار کو اس پر ترس آ جائے۔ حسن نے منہ سے سیٹی بجانے کا اشارہ کیا اور کہا، ویری سیڈ، چلو تاوان نہ بھی ملے۔ ابھی جملہ پورا بھی نہ کیا تھا، حسن بے اختیاری میں اس کے دوپٹے سے گرے چاول جھاڑنے لگا۔ آرزو اور سمٹ گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں تیز تیز بولی، چچا نہ بھی آئے لیکن میں نے پولیس کو ہی میسج کیا تھا اور حیدرآباد کا ہی بتایا تھا۔ یہ سننا ہی تھا کہ حسن نے ایک زوردار تھپڑ اس ڈری لڑکی کو دے مارا۔ تھپڑ اتنا اچانک تھا کہ آرزو کرسی سمیت زمین پر گری اور زور زور سے رونے لگی۔ حسن غصے سے بولا، میں تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں اور تم ہو کہ اپنے مرنے کا خود ہی انتظام کر رہی ہو۔ حسن نے غصے میں اپنے زخمی ہاتھ سے ہی تھپڑ مارا تو ایک درد کی لہر پورے بازو میں پھیل گئی۔ اپنے درد کو اندیکھا کرتے ہوئے پوری طاقت سے آرزو کو بازو سے اٹھایا تو اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ چیخیں روکنے کے لیے حسن نے اس کا منہ زور سے ہاتھ سے دبایا اور دھکا دیتے ہوئے آرزو کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ آرزو کا سر دیوار سے زور سے لگا اور چیخیں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ حسن تو غصے سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ آرزو کی پھٹی پھٹی حیران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرایا، کس کو میسج کیا تھا تم نے؟ کیا بتایا تھا اسے؟ میں تمہیں آرام سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تم پیار کی زبان نہ سمجھی۔ حسن نے آرزو کا منہ اپنے زخمی ہاتھ سے دبایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بازو میں پیوست ہو رہی تھیں۔ آرزو ہچکیوں کے ساتھ مچلتی ہوئی نیچے بیٹھتی گئی۔ حسن کی گرفت بھی ڈھیلی ہوتی گئی۔ ہچکیوں سے روتی ڈری ہوئی اس لڑکی کو کمرے میں چھوڑا، باہر سے لاک کیا اور طیب کو کال ملائی۔ ہیلو طیب، اس لڑکی کا موبائل چیک کرو، اس پاگل نے نہ جانے کس کو میسج کر کے موبائل آف کر دیا تھا۔
دھیان سے چیک کرو کوئی GPS وغیرہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر موبائل آف کیا اور سگریٹ سلگا لی اور اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ میں نے خیال ہی نہ کیا کہ کس کو میسج کر رہی ہے اور میسج کر کیا رہی ہے۔ اگر میری یا نالائکی پارٹی کو پتہ لگ گئی تو میری تو پوسٹ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ حسن دیوار پر مکہ مار کر خود کو ہی کوستا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی طیب نے کال پر بتایا کہ موبائل سے کسی کیس 149 کی ID پر میسج کیا گیا ہے کہ میں کل ہاسٹل آ جاؤں گی، آج رات رشتہ دار کی طرف جا رہی ہوں۔ حسن نے پرسوچ انداز میں پوچھا کہ کیس 149 کون ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے طیب کی ہنستے ہوئے آواز گونجی، حسن یار، واٹس ایپ پہ کسی فرح کا نام کیس 149 لکھا ہوا ہے۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے تو ازراہ مذاق دوست کو یہ نام دیا ہوگا۔ جو بھی ہے، لڑکی ہے پیاری اور معصوم بھی۔ اب جب ہمارے پاس آ ہی گئی ہے تو کل اس معصوم پری کی معصومیت سے کھیلتے ہیں۔ حسن طیب کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لڑکیاں خریدنا، پارٹی کرنا حسن اور طیب کا پرانا شوق تھا، لیکن یہ لڑکی خریدی ہوئی نہیں ہے۔ حسن کے دل کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر فون کاٹا اور ایک لمبا سانس لیا اور مضطرب ہو کر دل میں اللہ سے شکوہ کیا، یا خدا، میری اس جہنم کدہ میں نیک روح کیوں بھیجی؟ کمرے سے اب ہچکیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ حسن نے کمرے میں جھانکا تو آرزو اسی جگہ بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ حسن اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا اور سگریٹ منہ میں لگائی۔ جیسے ہی لائٹر آن کیا تو آرزو چلائی، پلیز پلیز، آگ سے نہیں جلانا مجھے، پلیز، اور پھر رونے لگی۔ حسن نے اسی تحمل سے سگریٹ سلگائی اور دھواں آرزو کے منہ پر پھونکا۔ آرزو نے روتی ہوئی شکل اوپر اٹھائی تو حسن نے دیکھا کہ تھپڑ کا نشان ابھی تک گال پر تھا اور ہونٹ سے خون بھی نکل رہا تھا۔ ہونٹ سے نکلتا خون دیکھ کر حسن کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ دیکھو آرزو، کوئی چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کیس 149 نے بتا دیا ہے کہ تم نے اس کو یہی بتایا ہے کہ تم کسی رشتہ دار کی طرف ہو۔ آرزو ہمنک بنی اس اغوا کار کے منہ سے اپنی دوست کا نک نیم سنتے ہوئے رونے لگی۔ حسن نے سگریٹ انگلیوں میں دبائے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور گویا ہوا، اس ٹائم رات ہے، نکلنا بھی مشکل ہوگا، پولیس مجھے کراچی میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی۔ اب تمہیں اس ٹائم چھوڑنے جاؤں گا تو خود پکڑا جاؤں گا۔ فی الحال نہا کر ڈریس تبدیل کرو، یہ یونیفارم پھٹ گیا ہے، صبح تمہیں میں خود کراچی چھوڑ آؤں گا۔ حسن نے سگریٹ دبائے انگلیوں سے آرزو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کوئی چالاکی یا ہوشیاری نہیں، اور سگریٹ کا ایک لمبا کش اپنے اندر اتارا اور بہکتی نظروں سے اس گٹھری بنی ڈری ہوئی بلبل کو دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ آرزو کے پاس اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرتی بھی تو آرام سے اس اغوا کار کے ہاتھوں پکڑی جاتی۔ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ نیا بنا ہوا گھر لگ رہا تھا، رنگ و روغن سے آری دیواریں، کمرے میں صرف ایک بیڈ، تکیا، کمبل اور 2 کرسیاں تھیں۔ اس نے ہمت کی، شاپنگ بیگ کھولا تو اس میں میڈیم سائز کا شلوار سوٹ تھا۔ دعائیں کرتی ہوئی واش روم میں گئی، 5 منٹ میں ہی وہ نہا کر باہر آ گئی۔ گرین کلر کا سوٹ اچھا خاصا ڈھیلا تھا تو اس نے یونیفارم کا پھٹا ہوا دوپٹہ کس کے اوڑھ لیا۔ ہونٹ سے خون رسنا ختم ہو گیا تھا لیکن نشان موجود تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کا جائزہ لینے لگی۔ دور وہی کار کھڑی تھی جس میں وہ یہاں آئی تھی۔ پوری کالونی میں 3 یا 4 ہی گھر دکھ رہے تھے، یہ اغوا کار کہاں تھا؟ اس نے سوچا، کمرے سے باہر جانے کی ہمت نہ ہوئی تو بیڈ پر بیٹھ کر کمبل اوڑھ لیا، ٹیک لگائی اور سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کمرے کے باہر کاؤچ پر حسن بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کمرے سے آنے والی ہر آواز اسے ایک کہانی سنا رہی تھی۔ شاور کے بہنے کی آواز، واش روم کے دروازے کے بند ہونے کی آواز، کھڑکی کھلنے کی آواز، ان سب آوازوں کو سوچتے ہوئے وہ بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ موبائل کی رنگ نے حسن کو گہری نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ طیب کا نام سکرین پر چمک رہا تھا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ طیب کال پر تھا۔ ہیلو، حسن نیند کے خمار میں بولا۔ اٹھو یار حسن، میں ناشتہ اور پارٹی کا سامان لے کر 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ نصر کو بھی پارٹی اور لڑکی کا کہہ دیا ہے، وہ بھی پہنچ جائے گا۔ تم فریش ہو جاؤ، اس لڑکی کو بھی فریش کرو، پھر ہم تینوں دوست پارٹی کریں گے۔ پارٹی کے نام پر حسن کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے حسن گویا ہوا، طیب ڈیئر،
یہ کوئی معصوم سی لڑکی ہے، پارٹی والی نہیں ہے۔ خریدی ہوئی لڑکیوں کی تمہیں کمی ہے کوئی؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں۔ یہ سن کر طیب مذاقن بولا، واہ لالے، خود تم نے ساری رات مزے لوٹے، اب ہماری باری میں خریدی لڑکیوں کے تانے دے رہے ہو؟ نہ لالے نہ، اب ہماری باری۔ اور کچھ بھی سنے بغیر حسن نے فون کاٹا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ آرزو بیڈ سے ٹیک لگائے گٹھڑی بنی سو رہی تھی۔ یونیفارم کے دوپٹے سے گیلے بال باندھے ہوں گے جو اب کھل کر اس کے گردن اور کندھوں پر پھیل رہے تھے۔ گردن ایک طرف لٹک رہی تھی۔ قریب آ کر حسن نے اسے جگانا چاہا تو چہرے کو غور سے دیکھا جہاں اس کے تھپڑ کے نشان باقی تھے۔ ہونٹ بھی ایک جگہ سے سوجا ہوا تھا، لیکن وہ جنت کے پانیوں سے نہائی ہوئی پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھے گیا جب دوبارہ طیب کی کال آئی۔ رنگ ٹون سے آرزو اچھل کر جاگ گئی۔ حسن کو پٹر پٹر دیکھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں صحیح سے ہوش میں آ گئی۔ حسن نے کال کاٹی اور کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں لڑکی، ہم ابھی کراچی جا رہے ہیں۔ کراچی کا نام سن کر ایک سیکنڈ میں بیڈ سے نیچے اتر آئی تو حسن نے دیکھا کہ وہ اپنا یونیفارم اپنی گود میں رکھ کر سوئی تھی۔ اس ٹائم آرزو شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ دوپٹے کے بغیر دھلے ہوئے بکھرے بال اس کے کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ یکایک باہر مین گیٹ پر بیل ہوئی اور نصر اللہ کی آواز آئی، لالے دروازہ کھولو۔ نصر اللہ کی آواز سن کر حسن جلدی سے کھڑکی کی طرف آیا اور جلدی جلدی میں آرزو کو کہنے لگا، دیکھو لڑکی، یہ باہر وہ وائٹ کرولا دیکھ رہی ہو نا، فوراً اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں گاڑی ان لاک کرتا ہوں۔ پھر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور آرزو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تاکید کرنے لگا، کہیں بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، میں تمہیں واپس کراچی چھوڑنے جاؤں گا، بس جو میں کہوں وہ کرنا۔ پھر حسن نے گاڑی کا لاک کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑکی سے باہر کیا۔ پیچھے سے نصر اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یونیفارم کی گٹھڑی سینے سے لگائے گاڑی کے پاس آ گئی۔ 2 سیکنڈ کے بعد ہی گاڑی ان لاک ہونے کی آواز آئی۔ جھٹ سے آرزو پیسنجر سیٹ پر نیچے پائیدان میں بیٹھ گئی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ حسن نے کھڑکی سے اسے باہر کیا، خود گاڑی کی چابی سے ان لاک کیا اور مین گیٹ کھول دیا۔ سامنے نصر اللہ شراب کی 2 بوتلوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ خریدی ہوئی لڑکیاں اندر ہوتیں تو حسب معمول حسن خوش دلی سے نصر اللہ کو خوش آمدید کہتا، لیکن آج اسے ایک پاکیزہ روح کو اس شعلے برساتی آگ سے بچانا تھا۔ حسن نے نصر اللہ کو اندر آنے دیا اور کہا کہ کچن میں سامان رکھو، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ نصر اللہ کچن کی طرف گیا۔ اتنی دیر میں حسن نے ریوالور، گولیاں اور گاڑی کی چابی لی اور کمرے سے ہوتا ہوا کھڑکی سے باہر کود گیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ زناٹے سے گاڑی چلاتے ہوئے موٹر وے پر ڈال دی۔ موٹر وے پر گاڑی چلاتے ہوئے حسن آرزو سے گویا ہوا، اب کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا، سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ مرر سے حسن نے آرزو پر ایک نظر ڈالی اور بولا، تمہارا موبائل میرے پاس ہی رہے گا۔ یہ بتا کر حسن آرزو کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن آرزو یونیفارم کو گود میں رکھے چپ ہی رہی اور بھاگتی سڑک کو دیکھتی رہی۔ تم نے میرے بازو کے زخم کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپا، اس کا شکریہ کروں گا تو تمہیں شاید اچھا نہ لگے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ انمول لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ میں تاوان لینے تمہارے ساتھ کراچی نہیں جا رہا، بلکہ ان انمول لمحوں کا تاوان ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اس ساری یک طرفہ گفتگو میں گل آرزو کو ایک لفظ نہ بولی، بس حسن کی الجھی نگاہوں کو محسوس کرتی رہی۔ کراچی کی حدود شروع ہوئی تو ایک بس اڈے پر بریک لگائی، ایک ورکر کو آواز دے کر گاڑی کے پاس بلایا اور آرزو کے لیے ٹکٹ لی، اور ٹکٹ آرزو کو تھماتے ہوئے جذب سے بولا، کبھی فائرنگ ہو تو کسی کی گاڑی میں نہ بیٹھنا، ہر دفعہ حسن نہیں بچائے گا، اور بہت کام ہے میرے پاس کرنے کے لیے، اور گاڑی ان لاک کر دی۔ گل آرزو گاڑی سے فوراً اتری اور مطلوبہ بس میں بیٹھ گئی۔ کھڑکی سے حسن گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا، جو انگلیوں میں 2 سگریٹ اکٹھی لگا کر کش بھر رہا تھا۔ گل آرزو نے کھڑکی سے سر ٹکا کر سوچا، اس بار مجھے بھی کالج کے میڈیکل ٹرپ کے ساتھ کشمیر جانا ہوگا۔ ساری رات آرزو بے آواز روتی رہی۔ اعصابی تناؤ کی وجہ سے اسے اپنا آپ بہت بوجھل لگ رہا تھا۔ جہاں بس بریک لگاتی آرزو ایسے اچھل کر ڈرتی جیسے کوئی اسے ابھی بس سے اتار لے گا۔ بس اپنے مطلوبہ اڈے پر پہنچنے والی تھی جب باہر سڑک پر بھاگتی گاڑیوں میں
وہی ایک وائٹ کرولا نظر آئی جسے آرزو نے اپنا وہم سمجھا اور خیریت سے گھر پہنچنے کی ڈھیروں دعائیں کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے بس کراچی پہنچی اور وہ ٹیکسی لے کر ہاسٹل پہنچی۔ ہاسٹل پہنچتے ہی فرح نے اسے پکڑ لیا اور شروع ہو گئی۔ تم کس رشتہ دار کے گھر چلی گئی تھی؟ لگتا ہے فیصل بھائی کا دیدار کرنے گئی تھی۔ فرح کے منہ سے فیصل کا نام سن کر اس نے بدمزہ سا منہ بنایا اور واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر کھانا کھا کر فرح سے کل کی فائرنگ کی تفصیل پوچھنے لگی۔ فرح تفصیل بتانے کی بجائے فیصل اور صرف فیصل کی گردان ہی کیے جا رہی تھی۔ آرزو نے بھی سر سے اتارنے کے لیے صرف یہ کہا، ہاں بھائی، بڑی امی لینے آئی تھی، انہی کے ساتھ چلی گئی تھی، تاکہ فیصل کی شکل دیکھنے کو مل جاتی۔ یہ بتاؤ، یہ فضول کلر کا ڈریس فیصل بھائی کی پسند کا ہے؟ نہیں یار، بڑی امی نے لے کر دیا تھا۔ آرزو نے جلدی سے کہہ کر اپنا دامن چھڑانا چاہا، لیکن فرح اس کے چہرے کو پکڑے اور سوالوں کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہ تمہارے چہرے پر نشان کیسا ہے؟ آرزو سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ فرح کو اپنے اغوا اور بحفاظت واپسی کا بتائے یا نہ بتائے۔ بس میں واپس آئی ہوں نا، تو کھڑکی پہ منہ رکھ کر سوتی رہ گئی، اس لیے ہلکے سے آرزو نے بتایا۔ کمال ہے آرزو، اچانک بڑی امی کی طرف چلی گئی تم، اوٹ پٹانگ حالت میں بس پر واپس آ رہی ہو، موبائل بھی تمہارے پاس نہیں ہے، چہرے پہ بھی عجیب سا نشان، کچھ چھپا رہی ہو؟ فرح نے متجسس ہو کر سچ بول ہی دیا۔ آرزو نے لیٹتے ہوئے فرح سے التجا کی، ابھی مجھے سونے دو، ڈسٹرب نہ کرو، کل سب بتا دوں گی۔ آرزو سونے لیٹی ضرور تھی، لیکن اس کی نظروں میں وہی چہرہ ناچ رہا تھا۔ کیا بس سٹاپ پر وائٹ کرولا اس کی تھی؟ کیا وہ بس کے ساتھ ساتھ کراچی آیا تھا؟ کیا تھا اس اجنبی کرمنل میں؟ بہت سے سوال دماغ کو معاف کر رہے تھے۔ اگر بڑی امی، چچا یا پھر فیصل کو پتہ لگا کہ میں ایک رات کہاں رہی ہوں، کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ میرا موبائل بھی اسی کرمنل کے پاس ہے۔ اگر فیصل نے کال کی اور اس نے سب بتا دیا، کیا ہوگا میرا؟ یہ سب سوچتے سوچتے آرزو کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ لگا۔ حسن نے پی کیپ لگائی، سن گلاسز اور ماسک لگا کر اسی بس کے ساتھ ساتھ گاڑی دوڑانے لگا جس میں آرزو کو بٹھایا تھا۔ آرزو کا موبائل حسن کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں رہا تھا۔ جب بس اڈے پہ رکی اور آرزو کو اس نے ٹیکسی لیتے دیکھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آرزو کو وہ خود اغوا کر لے۔ دماغ میں بہت سے پلان بناتے ہوئے آرزو کو آخری بار دیکھا اور گاڑی واپس موڑ لی۔ دوسرے دن آرزو نے فرح کے ساتھ جا کر نیا فون اور سم خریدی اور فرح کو ساری داستان سنائی، جسے سن کر فرح کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ پاگل لڑکی، پہلے ہی چچا نے تمہیں کتنا مشکل ٹائم دیا ہوا ہے، MBBS تمہارا مکمل نہیں ہے، بڑی امی تمہاری جلد شادی چاہتی ہیں، اوپر سے تمہارا شکی منگیتر۔ فرح آرزو کو کوستی ہوئی سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ فون بھی اسی کرمنل کے پاس ہے، اگر تمہیں جاسوس سمجھ کر اس نے تمہیں اغوا کر لیا تو گولی مار دی تمہیں، پھر کرمنل لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فرح حالات کی نزاکت کو سوچتے ہوئے پاگل ہوئے جا رہی تھی، لیکن اس نے آرزو کی پکی دوست ہونے کے ناطے اسے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا۔ اس دن کی فائرنگ کے چرچے سارے کالج میں پھیلے ہوئے تھے۔ طلبہ یونین نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، لیکن اب طلبہ یونین الیکشن کروانے میں پیش تھی۔ ہر طلبہ گروپ اسی طرح کی گپ شپ میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ جب آرزو نے نوٹس بورڈ پر اگلے دن ہاسپٹل کے ٹور کا نوٹ دیکھا اور فرح سے پوچھا، کالج انتظامیہ ہاسپٹل کا ٹور کل ہی کروا رہی ہے؟ جواباً فرح نے بتایا کہ میڈم انیکا شفیقی کل کلاس ہسپتال میں ہی ہوگی۔ آرزو نے ہوں کہہ کر سر ہلایا۔ اگلے دن میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ میڈم انیکا شفیقی سربراہی میں ہسپتال کے وزٹ پر نکلا۔ سب اسٹوڈنٹ پرجوش تھے۔ آرزو بھی غائب دماغی سے کالج بس میں سوار ہوئی۔ آج جنرل وارڈ میں اسٹوڈنٹس کا وزٹ تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس ٹیچر کے ساتھ آج جنرل وارڈ میں مریضوں کی دیکھ بھال میں لگے رہیں گے۔ کلاس کی مانیٹر نے تمام اسٹوڈنٹس کو الگ الگ ٹاسک دیا اور تمام اسٹوڈنٹس اپنی اپنی ذمہ داریوں میں لگ گئے۔ لنچ بریک میں جونیئر ڈاکٹر نے آرزو کو ایک پرچی پکڑائی اور کہا کہ آپ آج ایمرجنسی میں ہمارے ساتھ کام کریں گی، اور اسے ایک روم کے باہر جا کر کہنے لگا، اس روم کے مریض کی ڈریسنگ وغیرہ کرنی ہے، آپ یہ کام کر لیں گی؟ آرزو نے اس بات میں سر ہلایا اور مشکوک انداز سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ مریض کے اٹینڈنٹ نے مریض کے بازو کا بتایا کہ بازو زخمی ہے، ڈریسنگ کرنا ہوگی۔ گلے آرزو پیشہ ورانہ طریقے سے زخم دیکھنے لگی۔ یہ زخم تو گولی کا ہے، بایاں بازو۔
گل آرزو کی نظر مریض کے چہرے پہ گئی اور اس کی دنیا ہی ساکت ہو گئی۔ وہی کرمنل حسن، اور جو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ تھا، وہ یہ کہتے ہوئے کمرہ لاک کر کے نکل گیا کہ حسن سالے، میں جا رہا ہوں، میرا کام ختم۔ گل آرزو بند دروازے کو دیکھتے ہوئے پتھر کی ہو گئی۔ گل آرزو، گل آرزو، گل آرزو، یہی نام بتایا تھا نا تم نے؟ حسن اس کا نام لیتے ہوئے 2 قدم آرزو کی طرف بڑھا۔ آرزو 2 قدم پیچھے ہٹی اور کیبنٹ سے ٹکرا گئی۔ حسن نے آرزو کو کمر سے پکڑ کر کیبنٹ سٹینڈ پر بٹھا دیا اور دونوں بازو آرزو کے ارد گرد رکھ کر اسے اپنے روبرو کر لیا۔ آرزو کے جسم سے اٹھتی مہک کو تیز سانسوں سے اپنے اندر اتارا اور گویا ہوا، یہ خوشبو مجھے واپس جانے سے روک رہی ہے۔ آرزو مکمل طور پر حسن کے حصار میں تھی۔ آرزو اس کی مردانہ وجاہت کی کشش میں کھو رہی تھی۔ حسن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آرزو کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ آرزو نے کوئی مزاحمت نہ کی تو حسن نے آرزو کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور نازک ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ بھڑکتے جذبات میں بہتے ہوئے آرزو کے گلابی ہونٹوں کو چوما۔ ان ہونٹوں کی لذت اس کے انگ انگ کو مہکا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حسن اور بے قابو ہوتا، آرزو نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ اس دھکے سے ہونٹ تو جدا ہوئے، لیکن آرزو کا چہرہ ابھی بھی حسن کے ہاتھوں کے پیالے میں تھا۔ آرزو کے ہونٹ کے کنارے پر ایک سرخ نما نشان بن گیا، جس کو حسن نے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا، میرے پیار کی پہلی نشانی۔ آرزو نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور حسن کے حصار سے بھاگنا چاہا، مگر حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کان میں سرگوشی کی۔ دل آ گیا ہے تم پر، اپنا بنانا ہے مجھے تم کو، تمہیں اور قریب سے دیکھنا ہے، تمہارے اندر اترنا ہے۔ ابھی حسن نہ جانے بھڑکتے جذبات میں اور کیا کیا کہنا چاہتا تھا، جب آرزو نے پورے زور سے حسن کو پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر اپنے بے قابو دل کو تھام کے باہر بھاگ گئی۔ اپنے جذبات کو قابو کیے بھاگتے ہوئے واش روم آئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا اور اپنے دل سے سرگوشی میں بولی، کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں آرزو؟ کیوں حسن اچھا لگنے لگا ہے تمہیں؟ کہاں تم فیصل کی منگیتر ڈاکٹر بننے والی ہو؟ کہاں وہ پیشہ ور کرمنل؟ دل تھا کہ کچھ اور سمجھ ہی نہ رہا تھا۔ حسن کا چہرہ آنکھوں میں سجائے آرزو اپنے ہونٹ کے نشان کو شیشے میں دیکھتے ہوئے حسن کے الفاظ دہرانے لگی، میرے پیار کی پہلی نشانی۔ حسن نے گلاس بھر کے پانی پیا اور سگریٹ کے بڑے بڑے کش بھرنے لگا۔ حسن خاموشی سے ہسپتال آیا تھا، اسی خاموشی سے ہسپتال سے نکل گیا۔ زیادہ دیر اسی علاقے میں رہتا تو مخبری ہو سکتی تھی۔ اپنے دل کا حال آرزو کو بتانے آیا تھا۔ اب یہاں رکنا خطرے کو آواز دینے کے مترادف تھا، سو اپنی سوچوں اور بھڑکتے جذبات کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور فراٹے سے گاڑی موٹر وے پر ڈال دی۔ دل سنبھل جا ذرا، پھر محبت کرنے لگا ہے دل، ابھی رک جا ذرا۔ گاڑی میں یہ گانا سنتے ہوئے حسن فرنٹ سیٹ پر رکھے آرزو کے موبائل کو گاہے بگاہے دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی آرزو کا گروپ سارا دن ہسپتال کی ڈیوٹی کر کے کالج ہی پہنچا تھا کہ وارڈن کی اسسٹنٹ آرزو کو ڈھونڈتی ہوئی وہیں پہنچ گئی اور بتایا کہ ہاسٹل کے کامن روم میں آپ کے انکل آپ سے ملنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ آرزو بی بی، آپ جلدی پہنچ جائیں۔ آرزو سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہاسٹل پہنچی، جہاں ویٹنگ روم میں اس کے چچا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سلام دعا کر کے آرزو چچا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تمہارا موبائل آف کیوں جا رہا ہے؟ وہ چچا، فائرنگ والے دن موبائل کہیں گر گیا تھا جو ملا ہی نہیں، آج ہی نیا موبائل اور سم لی ہے، آج آپ کو کال کر کے بتانے ہی والی تھی۔ چچا نے تفصیل سن کے صرف ہنکارا بھرا اور سیدھا مدعے کی بات کی، کل کلثوم بھابھی کو گھر بلایا ہے، تم کالج سے فری ہو کر گھر آ جانا، چچا نے حکم دیا۔ آرزو بولی، چچا کل جمعہ ہے، کلاسز بھی ہیں اور سڑکوں پر رش ہوگا تو ٹائم پہ شاید نہ پہنچ سکوں، اگر ہفتے کو آ جاؤں تو اتوار بھی گھر پر گزار لوں گی۔ یہ کہہ کر چچا کی طرف دیکھا، جنہوں نے صرف حکم دینا ہو وہ بھلا کسی اور کا مسئلہ کہاں سمجھیں گے۔ وہی ہوا۔ چچا شروع ہوئے، کل آنا ضروری ہے بیٹی، وکیل صاحب کو بھی کل ہی بلایا ہے، تمہیں 2-4 کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ یہ کہہ کر آرزو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خدا حافظ کہہ کر ہاسٹل سے نکل گئے۔ کرنا وہی تھا جو چچا کہہ گئے تھے۔ اگلے دن 4 ناچار ہاف ڈے کے بعد ہی چچا کی طرف چلی گئی۔
جہاں پر بڑی امی اور فیصل بھی موجود تھے۔ کھانا کھانے کے بعد رمشا نے اسے بتایا کہ آپی، آپ کو فیصل بھائی کمرے میں بلا رہے ہیں۔ گھر کی ساری لیڈیز ٹیبل اور کچن صاف کرنے میں لگی ہوئی تھیں اور چچا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید کہ وکیل صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ آرزو نے سوچا، جب مجھ سے جائیداد لینا ہی ہے تو کورٹ کچہری کا پنگا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے آرزو اوپر کمرے میں پہنچی، جہاں فیصل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور دروازے کو کنڈی لگانے لگا۔ آرزو نے حیرانگی سے پوچھا، کنڈی کیوں لگا رہے ہو؟ تو فیصل گویا ہوا، تم سے اکیلے میں ضروری بات کرنی ہے۔ یا اللہ، یہ سارے مرد مجھ سے اکیلے میں ضروری باتیں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آرزو نے ضد ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ فیصل نے آرزو کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا اور گویا ہوا، آرزو، میری تمہاری منگنی بچپن سے طے ہے اور مجھے تم ہمیشہ سے ہی پسند ہو۔ آج ہم یہاں اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں۔ نیچے ماموں جان وکیل صاحب سے نکاح نامہ ہی بنوا رہے ہیں۔ اور ایک ضروری بات، تمہارے نام جو پلاٹ ہے نا، وہ ماموں جان میرے نام پر ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تاکہ آگے کوئی قانونی پریشانی نہ آئے اور تم اپنی پڑھائی آسانی سے مکمل کر سکو۔ تو اصل مدعا یہ ہے، آرزو نے دکھ سے سوچا۔ یہی ایک پلاٹ تھا آرزو کے والد کی ملکیت میں۔ ان کے مرنے کے بعد دادی نے سب سے لڑائی مول لے کر اسی وقت آرزو کے نام ٹرانسفر کرا دیا تھا۔ سب نے دادی کو بے بہا کی سنائی تھی۔ اس وقت اسی پلاٹ پر نظر بڑی امی کی بھی تھی، جو آرزو کی پھوپھو بھی ہیں۔ کرتی تو وہ آرزو کو بہت پیار تھی، لیکن وہ پیار پلاٹ کے بدلے کا ہی تھا۔ اسی دن سے بڑی امی نے کہنا شروع کر دیا، بس آرزو میرے فیصل کی دلہن بنے گی۔ ویسے تو فیصل اچھی شکل و صورت کا لڑکا ضرور تھا، لیکن لاڈ پیار کی وجہ سے کچھ بگڑ گیا تھا، اسی لیے کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکا اور اپنے والد کے ساتھ ان کا کاروبار سنبھالنے لگا۔ لاڈ پیار نے فیصل کی شخصیت کافی بگاڑ دی تھی، پھر چھوٹی عمر میں ہی کاروبار سنبھالنے لگا، جس کی وجہ سے شکی پن اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکا تھا۔ لیکن میں پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، آرزو نے جلدی سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ ہاتھ چھڑانے پر فیصل کو غصہ ضرور آ رہا تھا، پھر بھی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ بولا، آج صرف نکاح ہوگا، رخصتی جب تم چاہو گی تبھی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے فیصل نے خمار بھری نگاہوں سے آرزو کو دیکھا۔ آرزو ہچکچا کر باہر کی طرف لپکی، تبھی دروازہ نوک ہوا اور چچی دروازے پر کہہ رہی تھیں، فیصل بیٹا، تم نے نکاح کا صرف آرزو کو بتانے کے لیے کہا تھا، اب دروازہ بند کرنا۔ کچھ جچ نہیں رہا اور بے دریغ ہنسنے لگیں۔ فیصل نے فوراً کہا، مامی، بس میں چاہتا تھا کہ کوئی اور آرزو کو نہ بتائے، بس میں خود نکاح کا پوچھنا چاہ رہا تھا، اور دروازہ کھول دیا۔ آرزو سٹ پٹائی ہوئی کمرے سے بھاگ کر نکل گئی۔ گلے آرزو کے پاس چپ ہو کر نکاح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ جب سب گھر والے ایک چیز پر راضی ہوں تو یتیم آرزو کس سے مدد کی اپیل کرے؟ رات کو نکاح کے لیے چچی نے تھوڑی بہت سجاوٹ کے ساتھ نکاح کی تقریب سجائی تھی۔ بڑی امی آرزو کے لیے قیمتی جوڑا لائی تھی۔ چچی نے سادہ سی مہندی گھر پر لگا دی اور نکاح کی تقریب گھر میں سادگی سے انجام پائی۔ آرزو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ یہ سب چچی، فیصل اور بڑی امی کی کوئی پلاننگ تھی تاکہ پلاٹ فیصل کے نام ہو جائے اور چچا کی جگہ فیصل آرزو کی بقیہ کالج کے اخراجات برداشت کرے۔ ایسی تھکا دینے والے تقریب میں دلہن کے علاوہ سب مزے کر رہے تھے۔ فیصل نے کئی دفعہ آرزو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبایا، گاہے بگاہے کان میں سرگوشیوں میں اپنے دل کی باتیں بھی کرتا رہا۔ دلہا دلہن ایک ہی صوفے پہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، باقی فیملی بھی کھانے پینے اور خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ فیصل نے کھیر کا چمچ بھر کر آرزو کی طرف بڑھایا۔ آرزو نے مکان کی انداز میں چمچ منہ میں لینا چاہا۔ اس سے پہلے کہ چمچ منہ میں لے جاتی، فیصل نے پھرتی سے اس کے ادھکھلے ہونٹ کو چوما اور کھیر کا چمچ اپنے منہ میں رکھا اور نشیلی آواز میں کہا، کھیر مزے کی نہیں لگ رہی، تمہاری لپسٹک میٹھی ہے۔ آرزو نے اپنے چہرے سے دھواں نکلتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ فیصل نے اس کی گھبراہٹ پہ کہہ کر کم کی کہ تمہیں چھونے کا پورا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس۔ آرزو نے شرما کر آنکھیں جھکا لی اور چاول کا ایک چمچ بھر کے کھانے کے لیے ابھی اٹھایا ہی تھا کہ فیصل نے چمچ ہاتھ سمیت پکڑا اور اپنے منہ میں چمچ رکھ لیا۔ یا اللہ، یہ آدمی کیا چاہ رہا ہے مجھ سے؟ ابھی نکاح ہوا ہے، آفیشلی رخصتی نہیں ہوئی، اور یہ ابھی سے بے باکیاں دکھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں رمشا نے شور مچایا کہ ہم سب کو فیصل بھائی آئس کریم کھلانے لے جائیں گے۔ باقی رشتہ داروں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔
فیصل خوب شوق ہو کر اونچا اونچا بولا، تم سب آ جاؤ، آئس کریم کھاؤ، مجھے اور میری دلہن کو نہیں کھانی، ہم کھیر سے منہ میٹھا کر لیں گے۔ یہ سن کر سب خوب ہنسے اور آرزو سٹپٹا سی گئی۔ فیصل مستقل آرزو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، جسے وہ چاہتے ہوئے بھی چھڑا نہ سکی تھی۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ چچا کی گاڑی فیصل ہی چلا کر لایا تھا اور آرزو دلہن بنی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی آئس کریم کا کپ پکڑے باہر سڑک کو گھور رہی تھی اور سڑک پر اس کی نظر وائٹ کرولا کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے اس اجنبی کرمنل کا کیا جادو تھا جس میں سے وہ نکل ہی نہ پا رہی تھی۔ نکاح کے بعد فیصل کے رویے میں بہت زیادہ وارفتگی آئی تھی، جو آرزو کو بالکل بھی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ اسے اپنی گردن اور ہونٹوں پہ حسن کا لمس ہی محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں فیصل کی دلہن بننے کے بعد وہ حسن کو اور شدت سے یاد کر رہی تھی۔ جب فیصل نے دیکھا کہ آرزو آئس کریم کا کپ ہاتھوں میں لیے کسی اور دنیا میں گم ہے تو وہ آہستہ سے گاڑی چلاتے ہوئے شاپ کے برابر نسبتاً کم رش والی جگہ پر لے آیا اور آرزو کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے نشیلی آواز میں بولا، آرزو تم خوش نہیں لگ رہی ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آرزو سے کوئی اور جواب نہ بن پڑا۔ فیصل نے ایک چمچ خود آرزو کو کھلایا اور ٹائم ضائع کیے بغیر ہی آرزو کے لپسٹک زدہ ہونٹوں کو چوما۔ آرزو اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی تو زیادہ ہی سٹپٹ آ گئی اور فیصل کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں سڑک پر میں یاد دلا دوں کہ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے۔ پلیز فیصل، مجھے ابھی سمجھنے کے لیے ٹائم درکار ہے۔ فیصل نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیا کرتی ہو آرزو؟ ابھی میں تمہارے دلکش ٹھنڈے ہونٹوں کا لطف بھی نہ لے سکا ٹھیک سے۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اس نکاح سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ نکاح مجھے اتنی اجازت تو دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کپ واپس آرزو کو پکڑایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دلہے کی گاڑی سٹارٹ ہوتے دیکھ کر باقی فیملی بھی واپسی کے لیے گاڑیاں موڑنے لگی۔ سارا راستہ گاڑی میں خاموشی رہی۔ گھر آ کر آرزو نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا۔ آرزو اکیلے میں اپنے آپ سے شکوہ کرنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں آرزو؟ فیصل سے نکاح ہوا ہے تمہارا اور تم حسن کے بارے میں ہی سوچ رہی ہو۔ آرزو جو قربت کا حسین احساس حسن کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، فیصل کے ساتھ وہ احساس اسے کاٹ رہا تھا۔ لگتا ہے سانس بند ہو رہا ہو، جیسے کہ میں ڈوب رہی ہوں۔ جب اپنی سوچوں سے تنگ آ گئی تو آہستہ سے کمرہ کھولا اور تازہ ہوا لینے ٹیرس پر آ گئی۔ آرزو فیصل کو وہاں دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ فیصل بغیر شرٹ اور بنیان کے صرف ایک ٹراؤزر میں کھڑا تھا۔ فیصل کا یہ حلیہ دیکھ کر آرزو جھینپ گئی اور فوراً واپسی کے لیے مڑی۔ جب ہی فیصل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا، فیصل نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں کرتے ہوئے اس کے بال پونی سے آزاد کیے اور چاندنی رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے، ہونٹوں اور گردن پر بوسے دینے لگا۔ آرزو نے دانت دباتے ہوئے ہلکی آواز میں سرگوشی کی، فیصل چھوڑیں مجھے، ابھی فی الحال میں کسی جسمانی تعلق کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ سن کر ایک سیکنڈ کے لیے فیصل کی گرفت ڈھیلی پڑی اور آرزو نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ اگلے دن آرزو یہ کہہ کر ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں نہیں آئی کہ میں ہاسٹل نکلنے کے لیے پیکنگ کر رہی ہوں۔ چچا نے فیصل سے کہا کہ بیٹے اگر تم فری ہو تو آرزو کو تم چھوڑ آؤ کالج۔ اسی موقع کی تلاش میں تو فیصل تھا۔ فوراً حامی بھری، جلدی جلدی ناشتہ کیا اور آرزو کے کمرے کو ناک کیا۔ آرزو فیصل کو کمرے کے باہر دیکھ کر کچھ ڈگمگا گئی۔ فیصل دروازے پہ ہاتھ رکھے ہوئے گویا ہوا، ماموں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ہاسٹل چھوڑنے جاؤں، سو ڈیئر وائف میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آرزو کی ناک کو انگلی سے چھوا اور چلا گیا۔ ہاسٹل جاتے ہوئے آرزو فیصل دونوں ہی خاموش رہے۔ آرزو نے خاموشی محسوس کرتے ہوئے چور نگاہوں سے فیصل کا چہرہ دیکھا جو کچھ الجھا ہوا محسوس ہوا۔ فیصل نے بھی چپکے سے آرزو کو دیکھا جو باہر سڑک کو ہی دیکھ رہی تھی اور ٹھنڈی آہ بھر کر آرزو سے بولا، آرزو مجھے ایک ہوٹل میں کام ہے، ایک پارٹی ہوٹل آ رہی ہے، اس سے ڈیل سائن کرنی ہے، ہوٹل راستے میں ہی ہے، امید ہے تمہیں اعتراض نہ ہوگا۔ آرزو نے سر ہلا کر حامی بھری۔ حسن آج کل پارٹی کے کام سے کراچی آیا ہوا تھا تو جلال نے ایک میٹنگ رکھ لی جہاں پر نصر کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ پارٹی کے اگلے الیکشن کی تیاری کو ڈسکس کیا جا سکے۔ نصر ناراض میٹنگ میں شریک ہوا۔ نصر نے اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار حسن سے کیا۔ حسن نے بھی اس سے معذرت کی اور اسے الگ کوریڈور میں لے گیا جہاں اس نے نصر کو سمجھایا کہ اسے آرزو بہت پسند آ گئی ہے اور وہ اسے اپنانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ
عزت سے زندگی گزار سکے۔ نصر بھی حسن کی دوستی کا احترام کرتے ہوئے حسن سے بغل گیر ہوا اور اپنے سٹائل میں کہا، جو حکم لالے کا، سر آنکھوں پر۔ حسن نے نصر کو خوش کرنے کے لیے بتایا کہ اسی ہفتے میں نے ایک پارٹی کے ساتھ ڈیل سائن کی ہے، تم دوستوں کے منورنجن کے لیے۔ نصر خوشی سے اچھل کر بولا، یہ بات ہوئی نا دوستوں والی۔ پھر دونوں نے چہرے پر ماسک لگایا اور اپنے مطلوبہ میٹنگ روم میں چل دیے۔ ہوٹل کے ریسیپشن سے فیصل نے روم کی چابی لی اور آرزو کو کہا کہ تم اس روم میں ویٹ کرو، میں میٹنگ سے فری ہو کر تمہیں پک کر لوں گا۔ آرزو نے ایسا ہی کیا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایک لمبا چوڑا آدمی ماسک لگائے سے گھورتے ہوئے گزرا۔ یہ احساس ہی روح لرزا دینے والا تھا۔ جلدی جلدی کمرے کی چابی لگائی اور کمرے میں جا کر اندر سے لاک کر لیا۔ سارے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ نیچے دور تک پھیلا ہوا ہوٹل کا گارڈن نظر آ رہا تھا، جہاں شاید کوئی پارٹی چل رہی تھی۔ بہت سارے لوگ خوش گپیوں میں نظر آ رہے تھے۔ ایک اداس نگاہ اس نظارے پر ڈال کر واپس پردے برابر کیے تو کمرے پر نوک ہوا۔ جلدی سے آرزو نے اندر سے ہی پوچھا، کون؟ فیصل ہوں ڈیئر وائف، دروازہ کھولو۔ فیصل کی آواز سن کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ فیصل نے اسے اندر دھکا دیتے ہوئے دروازہ لاک کیا اور ہینڈ بیگ اتارتے ہوئے کہنے لگا، کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ سہاگ رات تو نہ منا سکے، سہاگ شام ہی صحیح۔ فیصل، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی فیصل نے اسے شانے سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھایا اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کان میں بولا، کانڈوم بھی ہے میرے پاس، اور تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، بہت سی پلز کا پتہ ہوگا۔ مجھے صرف بیوی چاہیے، اور تمہاری ہی شکل میں چاہیے۔ اب تو بیوی ہو تم میری، تم پر پورا حق ہے مجھے۔ آرزو کی بات سنے بغیر ہی اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا اور قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ آرزو فیصل کا یہ چہرہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ دھکا دے کر فیصل کے چنگل سے نکلتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی تو فیصل نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھ زبردستی قابو کرتے ہوئے اس کی قمیض اتار پھینکی۔ بلیک کلر کی بریزر اور اسے چھلکتا ہوا دودھیا بدن فیصل کو اور پاگل کر رہا تھا، اور وہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہی تھی اور کہہ رہی تھی، فیصل، ہوش کے ناخن لو، تم کیوں وحشی گنوار بن رہے ہو؟ تمہیں رخصتی ہی لے لینی چاہیے تھی۔ یہ سن کر فیصل نے اس کی ننگی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اور قریب کیا اور نشیلی آواز میں بولا، مجھے مچھلی کی طرح تڑپتی لڑکی کا جسم پسند ہے۔ میں کیوں شادی شدہ بن کر زندگی خراب کروں اپنی؟ مزے کے لیے لڑکی ملنی چاہیے اور عیاشی کے لیے دولت، اور تم سے نکاح کر کے یہ سب مل گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دانت اس کے نرم و نازک ننگے کندھے میں گاڑ دیے۔ ابھی فیصل آرزو کے چہرے اور گردن کو چومتے ہوئے اپنی ہوس بڑھا ہی رہا تھا کہ کمرے کے ہال میں ماسٹر چابی لگنے کی آواز آئی۔ فیصل کی گرفت یکدم ڈھیلی ہوئی۔ آرزو اپنی بکھری ہوئی عزت اٹھاتی ہوئی واش روم بھاگی اور کنڈی لگا لی۔ تیز سانسوں کو بحال کرنے کے لیے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور اپنے کپڑوں کو ترتیب دیتے ہوئے واش روم کی کھڑکی پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ بھاگنے کا کوئی راستہ مل سکے۔ اسی اثنا میں سے باہر کسی مرد کی اونچی آواز آئی، لگ رہا تھا کوئی فیصل کو دھمکا رہا ہے۔ آرزو نے کان لگا کر آوازیں سننے کی کوشش کی لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ باہر کمرے میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ آرزو ڈر کر اپنے آپ میں سمٹتی چلی گئی۔ قدموں کی چاپ واش روم کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ پھر ہینڈل سے دروازہ کھولنے کی کوشش ہوئی۔ آرزو ڈر کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بے آواز روتی رہی جب باہر سے مردانہ آواز گونجی، گلے آرزو، حسن تمہیں بچانے آ گیا ہے، شاباش، دروازہ کھولو۔ میں حسن ہوں اور تمہارے گنہگار کو میں نے باندھ دیا ہے، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پلیز آرزو، اعتبار کرو مجھ پر۔ بے آواز ہچکیوں سے روتی آرزو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آرزو کے رونے کی آواز حسن کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے خاموش ہو کر آرزو کو رونے دیا۔ بلک بلک کر روتی ہوئی آرزو اپنے رب سے شکوہ کرنے لگی، یا اللہ، کس پر اعتبار کروں؟ ایک طرف میرا گھٹیا شوہر جس کے پاس ہوس کے سوا کچھ نہیں، اور دوسری طرف کرمنل حسن جو مجھے بچانے آیا ہے۔ یا خدا، میں یتیم اور بے سہارا عورت کس کا بھروسہ کروں؟ آدھے گھنٹے بعد حسن نے ہلکے سے نوک کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، آرزو، مجھ پر بھروسہ کرو اور باہر آؤ، میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ اگر مجھے کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا تو حیدرآباد میں پورا موقع تھا میرے پاس۔ مجھے تم پسند ہو، چاہتا ہوں میں تمہیں، تم میرے درد کی دوا ہو۔
آرزو، میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آرزو نے اپنا آپ سنبھالا اور آگے کی سچویشن سمجھنے کی تیاری کرتے ہوئے باہر آئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ فیصل کرسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ خوفناک آنکھوں سے وہ آرزو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حسن پسٹل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آرزو کو دیکھتے ہی اس کی طرف آیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، یہ گھٹیا انسان تمہارا کزن ہے، یہ تو اوباش لڑکوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ آرزو کو حسن میں کوئی اپنائیت سی محسوس ہوئی۔ وہ خون خوار طریقے سے فیصل کی طرف بڑھی، زوردار تھپڑ رسید کر کے دھاڑی، جو جائیداد رکھنی ہے بے غیرت انسان رکھ لو، نہیں ضرورت مجھے کسی جائیداد کی، نہ شوہر کی، مجھے تم سے یا چچا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، مجھے ابھی طلاق دو، میں کبھی تم لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ حسن نے بھی کچھ سچویشن سمجھتے ہوئے پسٹل فیصل کی کنپٹی پر تانا اور اس کا رسی سے بندھا ہوا منہ کھول دیا۔ آرزو نے فیصل کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چلائی، ابھی طلاق دو مجھے۔ فیصل کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے بھی زبانی طلاق کے الفاظ دہرائے تو آرزو نے اس کا گریبان چھوڑا اور اپنا ہینڈ بیگ اس کے منہ پر دے مارا۔ حسن نے آرزو کا ہاتھ پکڑا اور ہوٹل سے باہر کھڑی وائٹ کرولا میں بٹھا دیا۔ آرزو نے چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے ڈیش بورڈ پر اپنا پرانا موبائل دیکھا جو حسن نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ حسن نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آرزو حسن کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی رہی، اب کبھی کراچی نہیں آؤں گی، اس کرمنل کی ہی مرہم پٹی کیا کروں گی، شاید کہ میری قسمت میں کرمنل کا ہی ساتھ ہے۔